السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی حدیث پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن الحکم بن سفیان قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ونزہ فرجہ، قال احمد فنزہ فرجہ۔ حکم بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صفحہ نمبر 20 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 135۔ جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم حدیث کا لفظ بلفظ ایک مرتبہ ترجمہ کریں گے، اس کے اندر کوئی وضاحت طلب مسئلہ ہوا تو اس کی وضاحت کر دی جائے گی اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو حدیث کا دوبارہ سے پورا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی مشکل لفظ ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ حکم بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، توضأ آپ نے وضو کیا، ونضح فرجہ اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس پانی کے چھینٹے مارنے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تاکہ اگر انسان کو یہ وسوسہ آئے کہ ممکن ہے کہ مجھے پیشاب کے بعد کچھ قطرے آئے ہوں، تو یہ جو وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے یہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر یقین ہو تو ظاہری بات ہے کہ جا کر استنجا بھی کرنا ہوگا اور کپڑے کو دھونا ہوگا۔ کپڑے کو پھر چھینٹے مارنا کافی نہیں ہے، اس طریقے سے دھویا جائے کہ اسے پانی کی قطرے ٹپکیں، ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے چھوٹا بچہ پیشاب کر دیتا ہے، اگر وہ لڑکا ہے تو پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، اس کو اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے، اور بچی ہوتی ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے۔ تو کپڑے کو کونا یوں کر کے اور اس کو باقاعدہ اس طریقے سے اس کے اوپر پانی بہایا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر پیشاب ہے وہ نکل آئے، اور اس کے بعد صاف پانی کے قطرے ٹپکنے لگے، تب جا کر کپڑا پاک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل واضح حدیث ہے۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ حکم تابعی ہیں، اوپر والی حدیث میں ہوا ابن سفیان، وہ سفیان الثقفی کے بیٹے ہیں، تو حکم روایت کرتے ہیں تابعی اپنے والد سفیان الثقفی سے۔ حکم بن سفیان، جی ہاں بالکل، اوپر والی حدیث میں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور جبکہ یہاں پر ہے کہ وہ انہوں نے خود جو بیان کیا۔ جی ہاں، نہیں یہاں پر بھی رأیت ہی ہے، تو شاید مجھے وہم ہو رہا ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی روایت اپنے والد سے کر رہے ہیں، اور دوسری روایت میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جی ہاں، خود دیکھا انہوں نے، جبکہ والد خود کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اور اس دوسری میں کہہ رہے ہیں کہ خود میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔
اگلی حدیث پڑھیے. باب الانتفاع بفضل الوضوء. عن أبي حية قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوءه وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت. صحیح. عن ابی حیۃ باب الانتفاع بفضل الوضوء. وضو کا بچا ہوا پانی، یہاں پر واو پر زبر ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی اس سے فائدہ اٹھانا. ابو حیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے رأیت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے خود دیکھا ہے تو وہ صحابی ہوں گے بالکل. قال فرماتے ہیں رأیت علی، میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کو، توضأ ثلاثا انہوں نے وضو کیا تین مرتبہ. آپ نے وضو کے معاملے میں پڑھا ہوگا کہ ایک دو تین مرتبہ بھی جائز ہے، اور چاہیں تو ایک مرتبہ کلی کی، 2 مرتبہ چہرہ دھویا اور 3 مرتبہ بازو دھوئے، یہ بھی درست ہے. لیکن انہوں نے 3 مرتبہ دھوئی اور یہ مکمل وضو ہے. ثم قام فشرب، پھر وہ کھڑے ہوئے پس انہوں نے پیا فضل وضوئہ، اپنے وضو کا بچا ہوا پانی. وقال، اور فرمایا صنع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما صنعت، جس طرح میں نے کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا جس طریقے سے میں نے کیا ہے. الانتفاع نفع سے ہے اور نفع کا معنی ہوتا ہے فائدہ. الانتفاع نفع اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا. الانتفاع نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا. بفضل الوضوء، وضو کے بچے ہوئے پانی سے. اگلی حدیث پڑھیے. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه. عن عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ، عون بن ابی جحیفہ اپنے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. قال، انہوں نے فرمایا شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبطحاء، میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالبطحاء، بطحا وادی میں. بطحا یہ مکہ کے باہر ایک وادی کا نام ہے. وَأَخْرَجَ بِلَالٌ فَضْلَ وَضُوئِهِ، اور بلال رضی اللہ عنہ نے نکالا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ وضو کیا تو شاید کسی مخصوص جگہ پر تھے، اس کے بعد انہوں نے اٹھایا اس کو اور باہر لے کر آئے. فضل وضوئہ، وضو کا بچا ہوا پانی. اس کے اندر 2 احتمال ہیں. ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن کے اندر ہاتھ ڈالے اور اس سے باہر وضو کیا. جو پانی وضو کرنے کے بعد گرتا رہا وہ تو زمین پر گر گیا، لیکن وہ وضو کا پانی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال کر وضو کیا، اس برتن میں، اس پیالے میں یا اس ٹب میں کچھ پانی بچ گیا اور وہ بلال رضی اللہ عنہ باہر لے کر آئے. ایک تو یہ احتمال ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ فضل وضوئہ سے مراد وہ پانی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جو پانی گرا اس کو بلال رضی اللہ عنہ نے جمع کیا
اور وہ پانی لے کر باہر نکل آئے. دونوں احتمال موجود ہیں. وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے دوران جب انسان اپنے چہرے پر پانی ڈالے، اپنے ہاتھ دھوئے، تو وہ جو پانی گر رہا تھا تو بلال رضی اللہ عنہ نے اس پانی کو جمع کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹب کے اندر وضو کیا، تو پانی نیچے نہیں گرایا. آگے ہے فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، بس لوگوں نے اس کی جلدی کی. یعنی ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی وہ مجھے ملے، کیونکہ وہ ایک برکت کے حصول کا سبب ہے، تاکہ یہ برکت مجھے حاصل ہو. فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، بس انہوں نے اس کی جلدی کی، یعنی اس کو لینا جلدی سے چاہا. فَنِلْتُ مِنْهُ شَيْئًا، بس میں نے حاصل کر لیا اس سے کچھ. نِلْتُ، نالا ینال سے، نِلْتُ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی اس پانی میں سے تھوڑا پانی مجھے بھی مل گیا، میں نے بھی حاصل کر لیا. منہ اس سے، یعنی پانی سے. شیئن کچھ. وَرَكَزْتُ، آپ کے ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَرَكَزْتُ، اور میں نے گاڑا. گاڑا یعنی زمین کے اندر جس طریقے سے کوئی چیز ٹھوک کر اندر داخل کی جاتی ہے. وَرَكَزْتُ، اور میں نے گاڑا. اس کو وَرُو کی زد بھی پڑھا گیا ہے، وَرُو کی زد، اور گاڑا گیا. اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں وَرَكَزَ بِلَالٌ، بلال رضی اللہ عنہ نے گاڑا. تو بہرحال رکز تو یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زمین کے اندر کوئی چیز ٹھوک کر زمین کے اندر لگائی. وَرَكَزُ، اور میں نے گاڑ دیا. جیسے ایک جھنڈا گاڑا جاتا ہے نا، تو اس طرح سے گاڑا. العنزة، نیزہ. وَرَكَزْتُ لَهُ الْعَنَزَةَ، اور میں نے آپ کے لیے نیزہ گاڑا. نیزہ سمجھتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے چھوٹا سا، یہاں وہ برچھی کہلاتی ہے، اور ایک کافی بڑا ہوتا ہے جتنا یہ ٹیبل ہے، یعنی 2 ہاتھ یا 1 ہاتھ کے لمبائی کے برابر. وہ لکڑی کا ہوتا ہے، اور اس کا جو سامنے پھل ہوتا ہے تیر کی طرح، وہ لوہے کا ہوتا ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام نے احادیث کے نیزے کی وضاحت کر دی. تو صحابہ کرام نے اس قدر جو ہے وہ وضاحت کی، تحقیق کی ہے کہ یہ نیزہ کس کا تھا. ٹھیک ہے نا. ایک روایت یعنی مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو نیزہ تھا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو نجاشی تھا، حبشہ کا بادشاہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا. یہاں تک انہوں نے وضاحت کی. اور کسی نے جو وہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے جنگ احد کے دوران کسی مشرک سے چھینا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ان سے یہ لیا تھا. تو بہرحال جو بھی ہو، ایک لاٹھی نما جو نیزہ ہے اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز کے لیے اس کو گاڑا گیا، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سترا بنا سکیں. فصلی بالناس، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی. والحمر والکلاب والمرأة یمرون بین یدیہ، والحمر، اور گدھے، والکلاب، اور کتے، والمرأة، اور عورت یعنی عورتیں، یمرون بین یدیہ، وہ گزر رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر وضو کا پانی جو بچا ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بطور تبرک کے لیا کرتے تھے، لیکن یہ برکت اور تبرک
یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یا پھر یہ کہ صحابہ کرام جو نیک ہستیاں تھیں اس کے بعد کسی اور کے ذریعے سے تبرک نہیں لیا جائے گا، کوئی کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، والدین ہو یا کوئی نیک اور صالح انسان جسے ہم سمجھتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یعنی یہ اتنا بابرکت اور نیک انسان ہے لہذا ہم اس کے استعمال کی کوئی چیز لیں، کوئی برتن، اس کا کوئی بال، اس کے وضو کا بچا ہوا پانی بطور برکت کے استعمال کریں، یا یہ کہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے برکت لے رہے ہیں، تو نبی کے علاوہ یا صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور کے سے تبرک نہیں لیا جاتا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے سترے کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے یا واجب ہے؟ واجب ہے۔ اس میں واجب کا مطلب کیا ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے اس کے بغیر، اگر نماز پڑھیں گے تو انسان گنہگار ہوگا۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ نیزہ، اس کی مختلف سائز جو استعمال کی جا سکتی ہیں، ان میں سے کم از کم کتنا ہے؟ مؤخرۃ الرحل، جیسے حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ ایک بالش کے برابر، اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو کچھ روایت میں یہاں تک آئے کہ وہ لکیر کھینچ لے۔ بین یدیہ کا مطلب ہے آپ کے سامنے۔ شیخ صحابہ کا تبرک لینے کی دلیل بتا دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک استدلال تھا کہ وہ دعا کے لیے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے، ایک ہی دعا اور ایک ہی شخصیت کے ذریعے سے۔ صحابہ کرام تو اور بھی موجود تھے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر اور ان کی شخصیت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ اس طور پر پیش کیا کہ پہلے نبی زندہ ہوتے تھے اور بعد میں جو ہے وہ نبی کے چلے جانے کے بعد۔ اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی یعنی وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ بتا دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس وجہ سے کرسی کو سترا بنا سکتے ہیں، جی ہاں، سترا رکھنا واجب ہے۔ کم سے کم حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ وہ ایک بالش کے برابر ہو، یا پھر یہ ہے کہ اور کچھ بھی نہ ملے تو لکیر کھینچ لے۔ بچے چھوٹے اگر سامنے سے گزر جائیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں بھی کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہو کہ اس کو سترا بنایا جا سکتا ہو۔ کوئی دھاگا لٹک رہا ہے بندہ، اس کو تو سترا نہیں بنائے گا، یعنی وہ سترا بننے کے قابل ہو۔ اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو اگر کچی زمین ہے تو اس کے اوپر انسان لکیر کھینچ لے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے اوپر برس رہی ہوتی ہے اس کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ ہو۔ یہ اور جہاں تک رہی اس بات کا تعلق کہ کرسی کو سترا بنانا اور یہ کہ انسان یہ سوچے کہ بیچ میں کوئی خلا نہ ہو، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے رات کو، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، وہ کہیں سے نہ کہیں سے تو جا کر ملتا ہی ہے نا، یہ وہ زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے یا ہوا میں معلق ہوتی ہے کرسی؟ زمین کے اوپر کہیں سے تو لگی ہوئی ہوتی ہے نا، ایسے ہی کوئی ڈیک سے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو سترا بنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ جی نہیں، اس کو نہیں گزرنا چاہیے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اور مسجد حرام بھی اس سے جو ہے وہ مستثنی نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں وہ اس وقت اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر زمین کچی ہو اور انسان کے لیے سترا میسر نہ ہو۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ سترا میسر ہونا ممکن ہے۔
بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی استعمال کی ہوئی چیزیں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے، لیکن یہ اسی وقت تک تھا، لیکن اس کی شبیہ بنا کر اور بندہ اس سے تبرک نہیں لے سکتا، چاہے وہ یعنی وہ لائٹوں کے ذریعے سے بنائے، جیسا کہ یہ نالین شریف میں بنایا جاتا ہے، یہ کسی نے لکھا بھی تھا کہ شکل، ہاں وہ، اور پھر یہ کہ وہ کچھ یعنی یہ اردو پوائنٹ کے نام سے ایک دن وہ ایک صفحہ بھی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر رپورٹ بنا کر پوسٹ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے یعنی کہا کہ باقاعدہ کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ جعلی یہ تبرکات بناتے ہیں، جسے چمڑے کا انہوں نے جوتا بنایا اور اس کو تیزاب کے اندر ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو نکالا تو بالکل پرانا ہو جائے گا، تو اس کو مٹی وغیرہ لگا کر رگڑ کر اور اس کو لاکھوں روپے میں جو فروخت کر رہے ہیں، تو اسے اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے جو جعلی تبرکات بنا کر بیچ رہے ہیں، تو یہ اسی وقت تک تھا۔ جی ہاں، اور موجودہ دور میں نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں پر جو ہے وہ جو صحیح تبرکات ہوں وہ موجود ہوں، ایسا نہیں ہے۔ شیخ ایک اور سوال ہے کہ کیا ستھرا رکھنا ہر وقت ضروری ہوتا ہے؟ اگر جیسے سامنے دیوار ہے یا کوئی چیز ہے سامنے تو بھی ستھرا رکھنا ہوتا ہے؟ اگر دیوار ہے تو وہ دیوار ستھرا بن جائے گی، اس وقت ستھرا رکھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو امام اگر دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی ستھرا رکھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر تھوڑا فاصلے پر ہے تو وہ ستھرا رکھے گا۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز بالکل صحیح سند کے ساتھ ہمارے تک پہنچی ہو۔ کیا موجودہ دور میں دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ وہ ہم تک پہنچی بھی ہو؟ ویسے کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ ایسا کوئی کپڑا ہے، نہ کوئی پگڑی ہے، نہ کوئی لاٹھی ہے، نہ کوئی تلوار، نہ جوتے، نہ بال، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایسا کوئی برتن ہے، نہ وہ گھر ہے، نہ وہ کوئی اینٹ ہے، نہ کوئی بستر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے چیزیں بنا کر اسے تبرک لینا یہ بدعت کہلائے گا۔ نمازی اور سترے کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ جتنا انسان بیچ میں سے جو ہے گزر سکے، یا جتنی جیسے حدیث اندر آتا ہے کہ جتنی بکری جو ہے وہ گزر سکے تو اتنا فاصلہ، تقریباً 2، 2.5 یا 3 فٹ کا فاصلہ، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اتنا فاصلہ ہو۔ اگر دیوار سے انسان یعنی 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑا یعنی سجدہ کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے سر کے بعد تقریباً 2 فٹ کا فاصلہ دیوار کے ساتھ ہے، تو سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے پیچھے ہے یعنی 4، 5، 6 فٹ کا فاصلہ ہے تو پھر اس کے لیے سترا رکھنا ضروری ہے، چاہے کوئی گزرے یا نہ گزرے۔ جی پچھلے دنوں ہم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو اس وقت یہ بات چھڑی تھی، یہی بات، تو اس وقت جو ہے یعنی یہ بات میں نے بھی پیش کہی تھی کہ یعنی یہ جو ہے وہ اس طریقے سے سترا، میرا اس میں اختلاف ہے، علماء کے اپنے اجتہادات ہیں کہ اس کو اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ زمین کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے تو ملا ہوا ہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو بطور سترے کے استعمال کر سکتے ہیں، بھلے وہ سامنے سے زمین سے اٹھا ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ ملا ہوا، وہ لڑکا ہوا نہ ہو چھت کے اندر، یعنی سترے کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ جیسے کوئی چیز، کوئی ڈنڈا چھت سے لٹک رہا ہے اور زمین پر نہیں ہے، ظاہر بات وہ سترا نہیں بنے گا۔ وہ سترا بن جائے گا، بالکل
وہ سترہ بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ گزرے نہیں، وہ وہاں سے وہ وہیں پر موجود ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، نمازی اور سترے کے درمیان گزرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگلی حدیث پڑھیے۔ عن جابر قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مرض تو میں بیمار پڑ گیا، فاتانی بس میرے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، یعودانی وہ دونوں میری عیادت کرنے آئے، یعودانی نہیں تھا اصل میں، یعودانی دونوں میری عیادت کرنے آئے، فوجدانی بس ان دونوں نے مجھے پایا، قد اغمی علیہ کہ تحقیق مجھ پر بے ہوشی طاری ہے، قد اغمی علیہ تحقیق مجھ پر بے ہوشی طاری ہے، فتوضأ رسول اللہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فصب علی وضوءہ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انڈیلا، سب ڈالا یا پھینکا، علی مجھ پر، وضوءہ اپنے وضو کا پانی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جو ایسا پانی جو وضو کے دوران جمع ہو جائے، انسان نے وضو کیا اور وہ پانی جمع ہو گیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، ہاں یہ کہ وہ اس کو طہارت کے لیے دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی دوبارہ اسے وضو نہیں کر سکتے۔ وہ پانی جو وضو کرنے کے دوران جمع ہوا، ہم نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، وہ پانی سارا ایک ٹب کے اندر بستر پر جمع ہوا، وہ پانی کسی کے اوپر پھینکا جائے تو یہ پانی ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ طاہر ہے لیکن یہ مطہر نہیں ہے، ہم دوبارہ اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ سوال ہے کہ اگر یہ صحابی بے ہوش تھے تو ان کو کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا؟ تو ظاہر بات ہے کسی صحابی نے ہی بتایا، گھر والوں نے بتایا ہوگا، اور یہ کہ پھر وہ بیچ میں صحابی، تو صحابہ کرام کا حذف ہونا، یہ آگے آپ پڑھیں گے کہ اس کو مراسیل صحابہ کہا جاتا ہے، کہ صحابی کسی صحابی کو، جی یہ پڑھ چکے ہیں، تو یہ بہرحال اس میں اس حدیث کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے پڑھیے۔ باب فرض الوضوء، باب فرض وضوء عن ابي مليح عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول۔ عن ابي المليح عن ابيه قال رأيت رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغیر طہور، نہیں قبول کرتا اللہ تعالی نماز بغیر طہور بغیر پاکیزگی کے، ولا صدقتا اور نہ صدقہ، من غلول خیانت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بغیر طہارت کے بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اور نہ اس صدقے کو قبول کرتا ہے کہ جو خیانت سے کیا گیا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کو فکر ہوتی کہ ہم زکوٰۃ دیں، سب سے پہلے تو جن کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے ان کو ان کا مال دو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے مال کو قبول نہیں کرے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا مال آپ نے اس کو دبایا ہوا تھا،
آپ نے اس سال سوچا کہ میرے پاس اتنا مال, اس کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے, وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کا مال جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتے. ظاہری بات ہے کہ وہ مال آپ نے خیانت سے جمع کیا ہوا ہے. وَلَا صَدَقَةً مِّن غُلُولٍ, اور خیانت سے جو صدقہ کیا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کتنا بڑا جرم ہے خیانت کرنا, وہ حدیث آپ کو شاید بتائی بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ کے ساتھ بقیع کی قبرستان سے گزر رہے تھے اور فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے, تجھ پر افسوس ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا؟ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے نہیں کہہ رہا تھا, بلکہ میں اس قبر کے اندر جو مدفون شخص ہے میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. میں نے اس کو بھیجا تھا کہ جا کر تم مال لے کر آؤ یا کسی جنگ کے دوران, اور اس نے ایک چادر چھپا لی, یعنی زکوٰۃ کا مال لینے کے گیا تھا یا پھر یہ ہے کہ مال جو کہ غنیمت کا تھا اس کو جمع کرنا تھا, اور اس نے ایک چادر چھپا لی. فرمایا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر آگ کی بن کر اس کو جلا رہی ہے. کیا قیمت ہے چادر کی؟ تھوڑی سی معمولی سی رقم, لیکن فرمایا کہ وہ اس کو جلا رہی ہے. تو بسا اوقات انسان یہ سوچے کہ میں کس قیمت پر اپنی آخرت کو بیچ رہا ہوں, یعنی اپنی تنہائی قبر کی ہولناکیاں اور اس میں اتنا سخت ترین عذاب, تو کس قیمت پر جو ہے میں حاصل کر رہا ہوں. تھوڑے سے پیسوں کی خاطر, جن کی خاطر جمع کیا, اولاد کی خاطر, کیا کریں گے وہ اڑا دیں گے عیاشی میں, تو ان کی خاطر کیوں جمع کیا جائے. اس لیے جو ہے آپ بھی کوشش کیا کریں اپنے گھر کے اندر نا, جسے عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنا محاسبہ خود کریں. اپنے گھر کے اندر کچھ چیزوں کو دیکھا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے یہ چیز زبردستی کسی سے لے لی ہے یا بغیر اجازت کی وہ چیز میرے پاس گھر کے اندر آ گئی ہے, چاہے کپڑے ہوں, برتن ہو, فرنیچر ہو, یا کوئی بھی استعمال کی چیز, چاہے وہ پین ہو, حتیٰ کہ حدیث کے اندر جوتی کا تسمہ تک ذکر ہے. تو فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی قیامت کے لیے آگ بن جائے گا. تو بندہ اتنی سی یعنی قیمت کے اوپر اپنی آخرت کو کیوں تباہ کرے. اس لیے گھر سے ان تمام چیزوں کو نکالیں, جمع کریں, دل پر پتھر رکھیں, واپس کر دیں. کسی کو کتاب ہے, پین ہے, قلم ہے یا ربڑ ہے یا کچھ بھی ہے, آپ نکالیں اور واپس کر دیں. پتہ نہیں انسان کسی جرم کی وجہ سے پکڑا جائے, تو اس لیے اس طرح کی تمام چیزیں نکال دیں اور ان کو دے دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس غلطی کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے. بس اوقات اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو چھوٹی سی غلطی پر بھی پکڑ لیتا ہے, اور جب معاف کرنے پر آتا ہے تو چھوٹی سی نیکی پر بھی معاف کر دیتا ہے. تو ہم اپنا معاملہ صاف رکھیں. تو یہ خیانت سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کہ آپ کو کوئی امانت دی گئی کہ یہ امانت فلاں تک پہنچانی ہے, انسان اس میں سے کچھ رکھ لے, جیسے خود ہی گزشتہ ادوار کے اندر ہوتا تھا, امانت رکھوائی جاتی تھی. یا پھر یہ ہے کہ مال غنیمت, ایسا مال جو کہ عام مسلمانوں کا ہے, جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا اداروں کی یعنی علاقے کے اندر رفاہی امور کے لیے پیسہ ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا پھر یہ کہ کسی جگہ زلزلہ آ گیا اور لوگوں نے مال جمع کیا کہ فلاں علاقے میں بھیجنا ہے. اب یہ ایک عام مسلمانوں کا مال ہوا, اس میں سے انسان کوئی چیز چوری کر لے گا یا اپنے پاس رکھ لے گا, جیسا کہ کرتے علاقوں کے بڑے بڑے کرتے ہیں, سارا مال جمع کیا اور خود اس کو ہڑپ کر گئے. علاقے کی بہبود کے لیے کوئی رقم آئی اور اس کو سڑکیں بنانے میں, گلیاں بنانے میں, گٹر بنانے میں, بجلی, تو ساری وہ خود چٹ کر جاتے ہیں, اور یہ غلول ہے. اگر وہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے. اگر کسی کو خیانت کا یاد ہی نہ ہو تو ظاہری بات ہے وہ پھر اس کو مواخذہ ہی نہیں گئے. یا پھر یہ کہ بندے کا ہی پتہ نہیں ہے, یا بندہ مر گیا, یا یہ ہے کہ کسی اور ملک میں خیانت کر کے آ گئے, اب وہاں پر کیسے پہنچائیں, تو پھر وہ 3 رقم صدقہ کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کہ آگے جو آن لائن ہیں ان سے بھی پڑھوا دیں. حمنا خان, آپ حدیث پڑھیے. هل يتداو في الوضوء؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثم قال
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. بارک اللہ فیکم. ایک سوال کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کی چیزیں استعمال کرنا اگر تو ان کی قیمتی چیزیں ہیں تو ان کی اجازت سے یعنی بندہ چیزیں استعمال, یہ تو گھر کا ماحول ہی بتا دیتا ہے نا کہ یہ آپس میں چیزیں استعمال کرتے ہیں, کوئی جو ہے کسی کو ناراض نہیں ہوتا, لیکن قیمتی ترین چیزیں ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنے چاہیے, جیسے پیسے ہیں یا ان کے قیمتی کپڑے ہیں, ان کے زیورات ہیں. اگر فاصلہ 2 فٹ سے کم ہو, یہ کافی سوال کر رہے ہیں, 2 فٹ سے اگر کم ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, 2 فٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, 2 فٹ سے زیادہ ہے تو پھر ستھرا رکھنا ہوگا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, جیسے گھر کے اندر ایک بسا اوقات جو ہے وہ کچھ بھائیوں کی معمولی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کوئی اپنا صابن علیحدہ استعمال کر رہا ہے, اس کا گئے اور وہ تھوڑا سا استعمال کر لیا بغیر اجازت کے اور پتہ ہے کہ یہ استعمال ہوتی رہتی ہیں, تو اس کے اندر انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. جی پریکٹس میں ہے, بالکل بالکل. اس میں غلط کاروبار کی زکوٰۃ بھی شامل, انسان غلط کاروبار کر رہا ہے زکوٰۃ دے رہا ہے, یہ تو یعنی یوں سمجھے کہ ایک گناہ پر گناہ ہے کہ نیکی کر رہا ہے لیکن گناہ کر کے کر رہا ہے. ایک ہے نماز نہ پڑھنا, یہ غلط ہے, لیکن نشہ کر کے نماز پڑھنا یہ اسے اور غلط کام ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی زکوٰۃ نہ دینا یہ غلط ہے, لیکن غلط مال سے زکوٰۃ دینا یا حرام کمانا ایک جرم ہے, پھر اسے بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے یعنی غلط کا مال سے, تو ظاہری بات ہے یہ بندہ بھی مجرم ہے. تو دھوکے سے فراڈ سے جو مال جمع کیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے مواخذے کے سبب بن جائے گا. سجدے والی جگہ اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کم از کم 2 فٹ کا, اس سے زیادہ نہ ہو, زیادہ ہو کم ہونا ہو سو بھلے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر 2 فٹ سے زیادہ ہے تو پھر انسان کو سترا رکھنا چاہیے. اکثر لوگ قرضے لے کر قربانی کرتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بعد میں قرضہ واپس کر دیتے ہیں نا, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر انسان واپس کرے ہی نہ تو پھر قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, يسأله عن الوضوء, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وضو کے بارے میں سوال کر رہا تھا. فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 3 مرتبہ وضو کرنا دکھایا. ثم قال, پھر فرمایا, هكذا الوضوء, اس طرح وضو ہوتا ہے, یعنی زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ. تو فمن زاد على هذا, بس جس نے اضافہ کیا اس پر, فقد اساء, بس تحقیق اس نے برا کیا, وتعدى, اور اس نے حد سے تجاوز کیا, تعدى حد سے بڑھا, وظلم, اور اس نے ظلم کیا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اگر اسے آگے بڑھے گا تو یہ بھی شریعت کی مخالفت ہے. 3 مرتبہ وضو کرنا مسنون ہے, اگر اسے اضافہ کرتا ہے تو یہ ایک قسم کا ظلم ہے. تو وضو میں اعتداء, حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. الاعتداء فی الوضوء, وضو میں حد سے بڑھنا, حد سے تجاوز کرنا. جی میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں, 2 مرتبہ سوال آیا ہے لیکن اتنے سوالات آ رہے ہیں کہ وہ پیچھے سوال چلا جا رہا ہے. شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے مال کسی کو دیا ہو اپنا, لیکن اس شخص کے اختیار میں دے دیا کہ جسے چاہے استعمال کرو, تو کیا بتانا لازمی ہوگا کہ کہاں استعمال کیا؟
جیسے مجھے ایک شخص نے 5,000 روپے دیے تھے کہ آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے اب اس سے یعنی اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی. اب میرا معاملہ ہے کہ اس کو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں، اور اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے اس کو کہاں پر خرچ کیا. اس نے کام دے دیا، ہمیں وہ کام کر دیا. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آپ مستحقوں پر خرچ کریں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پورے علاقے میں آپ سے بڑھ کر صحیح معنوں میں مستحق نہیں ہے، تو آپ اس میں سے کچھ رقم اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی مستحق ہیں. یہ صورت ہے. سگریٹ کا کاروبار حرام ہے اور اس کی آمدنی بھی حرام ہے، لہذا ایسا شخص کے جو سگریٹ کا کاروبار کرتا ہے اسے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس کی آمدنی حرام ہے. جو گٹکے بیچتا ہے یا نسوار بیچتا ہے یہ سب حرام ہے. صحیح، اس نے اپنے اوپر خرچ کیا. بالکل. باب فرض الوضو، باب ہے کہ وضو کرنا فرض ہے، یعنی نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے. اگر انسان بے وضو ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. اور حدیث بالکل واضح دلالت کر رہی کہ بغیر طہارت کے انسان کی عبادت قبول نہیں ہے. تو جب ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، ایک اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو واجب ہے لیکن وہ کسی اور چیز کے ملائے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی واجب ہو جائے گی. نماز واجب ہے لیکن انسان اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک وضو نہ کرے، تو وضو بھی واجب ہے. فمن زاد علی هذا، بس جس اس نے اس کے اوپر اضافہ کیا، فقد اساء، بس تحقیق اس نے برا کیا، وتعدى، اور حد سے تجاوز کیا، حد سے بڑھا، وظلم، اور اس نے ظلم کیا. الامر باسباغ الوضوء، فرقان فضل، آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 141 شیخ. جی ہاں. الامر جی الامر بسباغ الوضوء. عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلسا إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما قد خصنا رسول الله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على القيل. بارک اللہ فیکم. الامر باسباغ الوضوء، الامر حکم ہے، باسباغ الوضوء وضو کو مکمل کرنے کا. اسباغ یعنی اچھی طرح وضو کو مکمل کرنا. وضو کو مکمل کرنے کا معنی یہ ہے کہ وضو کا جو پانی ہے وہ جسم کے تمام مطلوبہ اعضاء جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں ان تک اچھی طرح پانی پہنچانا اور جسم کے ان اعضاء کو اچھی طرح ملنا. اسباغ الوضو. عن عبد الله بن عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ
بن عبیداللہ بن عباس فرماتے ہیں کننا جلوسن الی عبداللہ بن عباس، ہم بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے طرف، یعنی ان کے پاس. فقال، انہوں نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء دون الناس، ما خصنا، نہیں ہمیں خاص کیا، نہیں ہمیں خاص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، دون الناس، لوگوں کے علاوہ. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک دین پہنچایا، شاید عوام الناس کے لیے دین کچھ الگ تھا اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے کچھ خاص باتیں تھیں. فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کچھ خاص باتیں نہیں بتائیں، نہیں ہمیں خاص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کے ساتھ لوگوں کے علاوہ. الا بثلاثۃ اشیاء، مگر 3 چیزوں کے ساتھ. تمام لوگوں کو تمام دین پہنچایا، وہ دین ہم تک بھی پہنچایا، لیکن ہمیں 3 چیزوں کا خصوصی طور پر حکم دیا، جسے ان تینوں معاملوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. فَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَن نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا یہ کہ ہم وضو کو مکمل کریں، یعنی اچھی طرح وضو کے اعضاء کو دھوئیں اور ان کو ملیں. دوسرا حکم یہ ہے وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، اور یہ کہ ہم صدقہ نہ کھائیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جی ہاں، اور ان کے اوپر صدقہ حرام ہے، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صدقہ کھانے سے منع کر دیا. تو صدقہ کھانے سے منع کیوں کیا گیا؟ صدقہ لینے کو ناپسندیدہ کیوں قرار کیا گیا؟ بالکل، یہ لوگوں کا مال، اس کی جو صدقہ ہوتا ہے یہ گویا کہ اس کی گندگی ہوتی ہے، میل کچیل ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے اس سے منع کیا. دوسرا یہ وَلَا نُنزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ، وَلَا نُنزِيَ الْحُمُرَ، اور نہ ہم یہ جفتی کرائیں، وَلَا نُنزِيَ، اور نہ ہم جفتی کرائیں، الحمر، گدھوں کی، علی الخیل، گھوڑیوں پر، اور نہ ہم جو جفتی کرائیں. آپ کو پتا ہوگا کہ کھچر کیسے پیدا ہوتے ہیں، کہ جی ہاں بالکل، وَلَا نُنزِيَ، اور نہ ہم جفتی کروائیں جانوروں کی، دوسرے لفظوں میں جسے ہم کہتے ہیں کہ ملاپ، اسے جفتی کہتے ہیں. الحمر، گدھوں کو، علی الخیل، گھوڑیوں پر، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کو اسی ہی طرح کام میں لے آنا چاہیے. اور یہ ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ اگر پیدا ہوں تو گھوڑے ایک شاندار مخلوق ہیں، ٹھیک ہے نا. گھوڑوں کے بارے میں یہ ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا گھوڑے پیدا ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ قیمتی بھی ہیں، زیادہ طاقتور بھی ہیں. تو کیا کچر کو یوں پیدا کروانا کیا یہ حرام ہے؟ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچر کی سواری کی ہے، جسے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جس طرح تصویر کا معاملہ ہے کہ تصویر آپ بنا نہیں سکتے، لیکن اگر کسی کپڑے پر ہے ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی چادر وغیرہ ہے، کوئی تکیہ ہے، یا اس طریقے سے کوئی یا قالین ہے، تو حتی الامکان سے بچنا چاہیے. جی بکروں کا، جی ہاں، خصی کرنے کا معاملہ، تو اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر اس طریقے سے کوئی ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. جی نہیں، نماز نہیں پڑھنی چاہیے تصویر، لیکن ان چیزوں کو نماز پڑھتے ہوئے ہٹا دیں
لیکن ایسی جگہوں پر یعنی جیسے اگر کوئی کشن ہے تکیہ ہے تو اس کے اوپر بندہ بیٹھ سکتا ہے, اس کو استعمال کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آ گئی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ جائیں مارکیٹ میں ایسی چیزیں تلاش کریں اور پھر بعد میں اس کو استعمال کریں, ایسا نہیں. اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو پھر آپ اس کو, جس میں تصویر کا اکرام نہ ہو. عشاء کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ کل سے سوال کر رہے میرے بھائی. آپ دیکھ لیں جو یہ اپلیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, تو آپ ان میں دیکھ لیں کہ کب سے ٹائم شروع ہو رہا ہے. بچوں کے کپڑوں پر تصویریں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اس سے بچنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ بہرحال ایک چیز پہننا ایک الگ معاملہ ہے اور جن چیزوں کے اوپر بیٹھنا ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو قالین ہے, چادر ہے, اگر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی شکل وغیرہ بنی اس پر بیٹھ سکتے ہیں, لیکن پہننا نہیں چاہیے. سر کپڑے پر تصویر ہو تو نماز اس میں نہیں پڑھنی چاہیے, بالکل. یہ جو معاملہ ہے اس حدیث کے اندر, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وضو کو اچھی طرح مکمل کریں, اور پھر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی, اپنے اہل بیت کو, اپنے خاندان والوں کو بھی وہی تعلیمات دی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی خاص تعلیم نہیں دی, لیکن ہمیں خصوصی طور پر جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا یا جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا, ان میں سے ایک یہ تھا کہ وضو اچھی طرح مکمل کریں, اور دوسرا ہے کہ صدقہ نہ کھائیں. وضو اچھی طرح مکمل کرنے کا حکم ان کے لیے نہیں, سب کے لیے ہے. صدقہ نہ کھانے کا حکم جو ہے وہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کے لیے ہے, بنو ہاشم کے لیے ہے. اور اس کے بعد یہ جو تیسرا حکم ہے کہ ہم اس سے بچیں, تو یہاں پر یوں سمجھیے کہ ایک معاملہ ہے جو سب کے لیے ہے, دوسرا آل رسول کے ساتھ جو وہ بالکل خاص ہے اور وہ ہم کر سکتے ہیں جیسے صدقہ ہے, اور جو تیسرا معاملہ ہے تو اس میں سب کو جو ہے بچنا چاہیے, ایک ناپسندیدہ معاملہ ہے اور وہ ہے خچر کو پیدا کروانا. نہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کو ختم کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو نا وہ جو پھوپھی کی بیٹی تھی اس کا جو نکاح تھا وہ غلام سے کروا دیا تھا. تو اس طریقے سے کہیں پر کوئی بھی شرط نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کفر شرط خاندان برابر ہو تو زیادہ بہتر ہے. اگر تصویر والی دوبارہ کہیے گا جی. یہاں تو آپ پتھر اٹھائیں گے اس کے نیچے سعید نکل آئیں گے, تو یہ جھوٹ ہے یہ. ہاں بالکل, اور ہم نے لوگوں کو اپنے سامنے ان کی اپنی جو ہے نا وہ یہ قوم ذاتیں تبدیل کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو یہ اکثر جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ولا ننزی الحمر علی الخیل, کہ گدھوں کو گھوڑیوں کے اوپر چڑھا کر اور اس سے خچر پیدا کرنا, اس سے منع کیا گیا. اسباغ الوضوء کا معنی ہے کہ وضو کو مکمل کرنا. اور ٹائم ہو چکا ہے, سید صدقہ نہیں لے سکتے, تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کتنے سوالات ہیں آپ لوگوں کے؟